بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے۔ السلام علیکم سامعین، آپ سب کو شاہین سپیکس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ایسے ہی واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں اپنے اونٹ کے ساتھ اس کے باغ سے گزر رہا تھا کہ میرا اونٹ باغ میں لگے انگور کھانے لگا۔ اتنے میں ان کا باپ آ گیا اور اونٹ کو انگور کھاتے دیکھ کر اسے غصہ آیا اور اس نے پتھر پکڑ کر میرے اونٹ کو دے مارا، جس سے اونٹ گر کے ہلاک ہو گیا۔ چونکہ وہ اونٹ مجھے بہت عزیز تھا تو میں غصے میں آ گیا اور میں نے بھی ایک پتھر پکڑ کر اس شخص کو دے مارا، جس سے وہ مر گیا۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے تو پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کی عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعدین پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابوذر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہ جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میرے والد فوت ہو گئے۔ موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھایا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔ اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ حضرت عمر نے پھر ملزم سے پوچھا کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ اگر تم چاہتے تو بھاگ جاتے اور خود کو موت سے بچا لیتے۔ اس آدمی نے کہا کہ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مجھے بغیر جانتے ہوئے میری ضمانت دی اور میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو یہ میرے لیے بہت ہی شرم کی بات تھی کہ اگر میں اپنے واپس نہ آتا اور وعدہ خلافی کرتا اور ایک ایماندار شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا۔ اب آپ میری سزا متاخیر مت کیجیے۔ یہ سنتے ہی مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔